أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس دانے نے 7 بالیوں کو اگایا، 7 سٹے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے، بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہیں کرتے، ما انفقوا، جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر، منن، کوئی احسان، ولا اذن، اور نہ تکلیف دینا، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، دستور کے مطابق بات کرنا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو، جس کے دینے کے بعد ستانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ذات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، 262 اور 263 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید ہماری ضرورت ہے، ہر بندہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے قرآن کے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ کوئی ہمارا قرآن پاک پر احسان نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو سننا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی کتاب نازل فرمائی تھی تو اس کو کتنا وقت دیا؟ یہ جو 20-25 منٹ ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن پاک کا درس جو ہے وہ کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو، لیکن چونکہ ہماری طبیعتیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے 20-25 منٹ، چلو کم از کم بندہ قرآن مجید کو 25 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ دے۔ اسی طرح جس طرح نماز ہے، نماز اصل میں اگر ہم بخاری شریف، مسلم شریف کو دیکھیں تو فجر کی نماز جو حضور کی ہوتی تھی وہ کم از کم 30-35 منٹ، 40 منٹ کی ہوتی تھی، یعنی جو صورتیں حضور پڑھتے تھے ان صورتوں کو اگر دیکھا جائے تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ حضور کا فجر کی نماز میں لگتا تھا، اور ہم 10 منٹ بھی نہیں پڑھ سکتے، گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دل ہی نہیں لگتا ہمارا نماز میں۔ تو اس لیے نماز کے اوپر احسان نہ کیا جائے، نماز کو اپنا فرض سمجھ کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور جو تلاوت کی جائے اس تلاوت کی طرف دھیان کر کے جو ہے پڑھا جائے، سنا جائے، تاکہ یہ فرض پوری طرح ادا ہو جائے۔ اور اسی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہے گا اور جو ہے لیکن نہ خشوع خضوع ہے، نہ توجہ ہے، نہ اخلاص ہے، نہ اللہ کی جو فرض ہے اس کی ذمہ داری کا احساس ہے، تو وہ نماز جو ہے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس پہ منہ پہ مار دی جائے، یہ لے کے آیا میرے پاس، یہ عبادت ہے۔ تو اس لیے یہ فرائض ہیں، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، عمل کی نیت سے بیٹھا جائے۔ تو سب سے پہلے ربط آیات ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، پچھلی آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ پیچھے آیت الکرسی گزری ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا، توحید دین کا اصل الاصول ہے، بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کو بیان فرمایا، توحید کے 11 دلائل میں نے ذکر کیے تھے، اللہ نے صرف آیت الکرسی میں بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر بھی فرمایا۔ اور پھر گزشتہ رکوع جو آیا ہے اس میں 3 نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں اللہ نے اپنی توحید، اپنی قدرت اور قیامت کے دن جو دوبارہ اللہ زندہ فرمائیں گے اس کے واقعات جو ہے اللہ نے بیان فرمائے۔
اور ان واقعات سے، ان چیزوں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے. زندگی اور موت بھی اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے جہاد کا واقعہ بیان ہوا کہ کس طرح ان لوگوں نے جہاد سے گریز کیا، جہاد سے پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے اندر مبتلا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح ہدایات دی کہ جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہ کرو. اہل ایمان سے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، آیت الکرسی سے پہلی جو آیت ہے، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی بھائی چارہ ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش جو ہے جبری سفارش ہوگی. اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں تمام شعبہ جات جو دین کے ہیں ان میں خرچ کر لیں. تو یہ اللہ نے پیچھے مال کے خرچ میں ترغیب دی. اب ان آیات سے جو آج کے درس سے شروع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 باتیں بیان فرمائی. یہ 7 باتیں توجہ سے سننے کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت پیچھے بھی آ چکی ہے. اب ان شرائط کا ذکر ہے جن کی بنا پر خرچ کیا ہوا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اگر یہ شرائط نہیں ہوگی، یہ 7 باتیں نہیں پائی جائیں گی، تو آپ عہد پہاڑ جتنا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں. ان 7 باتوں میں سے 2 باتوں کا ذکر آج کے درس میں ہے، باقی 5 باتوں کا ذکر اگلے دروس میں آ رہا ہے. سب سے پہلی بات، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس کے بدلے میں ملنے والا جو اجر ہے اللہ نے اس کے نقشے کو کھینچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے ہر کام میں خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. نیکی کا کوئی کام بھی ہو اس میں خرچ کریں گے، وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کہلائے گا. تاہم جہاد کی خاطر خرچ کرنا یہ اس کی خصوصی مد ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، جس سے دین کی اشاعت میں مدد ملتی ہے. دینی تعلیم کا فروغ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کے علاوہ آپ جہاد کو یہ سمجھ لیں کہ بظاہر جہاد میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، بظاہر صرف لڑائی نظر آتی ہے، لیکن جہاں جہاد ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے جو علاقے آ جاتے ہیں ان میں تبلیغ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، تبلیغی مراکز بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، علم کے مراکز مدارس بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر شعبہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو آج افغانستان میں آپ دیکھیں کہ طالبان کی برکت سے، امارت اسلامیہ کی برکت سے وہاں کی عورتیں بھی محفوظ ہو گئیں، وہاں کے بچے بھی محفوظ ہو گئے، وہاں کا امن پیدا ہو گیا. اب وہاں جو چاہے دین کا کام کرنا چاہے تو وہ دین کا کام کر سکتا ہے، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، کوئی جو ہے اس کے لیے مسائل نہیں. ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں دینی مدارس پر کتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے ہمیں آڈٹ دو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، اور کبھی ان کو بند کرنے کی سازشیں، کبھی جو ہے تبلیغی مراکز کو تنگ کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کیونکہ یہاں اسلام کی حکومت نہیں. تو بہرحال جہاد جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہم جز ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں، جو ہے کسی غریب کی، مسکین کی مدد کرنا، بیوہ عورت کی مدد کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دین کے دوسرے شعبہ جات پر خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلنا، یہ سارے فی سبیل اللہ کے شعبے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اس کا بڑا ثواب ہے، اجر ہے. تو یہاں اللہ نے اس اجر و ثواب کی ایک مثال دی ہے اس آیت میں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح، کہ انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانہ جو ہے وہ 7 بالیاں نکالتا ہے. ایک دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں، 7 خوشے اس سے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں. اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کہتے ہیں ہر بالی میں 100 دانے اللہ پیدا کرتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں. تو جس طرح زرخیز زمین ہو، اس میں ایک دانہ بویا جائے، اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے، آبیاری کی جائے، تو اس سے 700 دانے اللہ ہمیں لوٹاتے ہیں.
تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آدمی ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ دیکھ بھال سے کیا مراد ہے؟ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی کو دکھلانے اور ریاکاری کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ تو اس ایک پیسے کو اللہ 700 گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب 700 گنا۔ تو قرآن و سنت میں ہر نیکی کے اجر و ثواب کے کئی معیار ذکر کیے گئے ہیں جن کا ذکر آتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا، اللہ 10 گنا دیں گے، جبکہ حدیث میں 700 گنا تک بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں جس قدر اخلاص پایا جاتا ہے اس کے مطابق اس نیکی کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ تاہم سورہ انعام کی جو آیت ہے اس کے مطابق ہر نیکی کا کم از کم اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، 10 گنا سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس آدمی کا اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا تو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اعلیٰ درجے کے اخلاص پر 700 گنا حاصل ہو، یہ مراد ہے۔ اب یہ جو ہمارے صف میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ہر نمازی کی نماز کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اب 10 گنا سے تو اجر شروع ہوتا ہے، باقی جس کا جتنا اخلاص، خشوع خضوع، توجہ ہوگا تو اس کا ثواب اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ اب یہاں سے سلام پھیرنے کے بعد ہم جب جاتے ہیں تو کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی، توجہ بالکل ہوتی نہیں، کئیوں کا تھوڑا خشوع خضوع ہوتا ہے، کئیوں کی کامل نماز ہوتی ہے، سیکھ کے پوری توجہ سے تلاوت کی طرف دھیان، رکوع میں اللہ کی تسبیحات کی طرف دھیان، سجدے میں تسبیحات کی طرف دھیان، اور پورے جو ہے خشوع خضوع سے اس کی بولی، اس کی قیمت اللہ کے ہاں لگتی ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جو قرآن مجید میں اور حدیث میں کہ کم از کم جو ہے سورہ انعام میں جو آیا ہے وہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، پھر اخلاص کے حساب سے وہ اجر بڑھتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ 700 گنا جو اللہ نے یہاں اس آیت میں مثال دی ہے کہ اللہ 700 گنا تک اس کے اجر کو اخلاص کی وجہ سے لے کر جاتے ہیں۔ اور تاہم یہاں ایک بات سمجھ لیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ساتھ دین کی اقامت اور اشاعت وابستہ ہے۔ اس سلسلے میں کی گئی ادنا سے ادنا درجہ کی نیکی کا ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے۔ جہاد کا ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، پھر جس قدر خلوص بڑھتا جائے گا اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تمام دین کے شعبے ہیں، ان میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے جہاد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے آ کر خدمت میں ایک اونٹنی پیش فرمائی اور اس کی مہار بھی لگی ہوئی تھی اور اس پر کجاوا بھی کسا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن ایسی کسے ہوئے کجاوے کے ساتھ 100 اونٹنیاں عنایت فرمائیں گے، 700 اونٹنیاں اللہ تمہیں دیں گے۔ گویا جہاد میں خرچ کیے جانے والا مال کا اس کا اجر کم از کم جو ہے 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ دین کی عزت اور بقا جہاد کی وجہ سے ہے اور اس کی اعلیٰ درجے کی کوئی انتہا نہیں۔ تب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا بڑھا چڑھا کر دے گا، وہ مالک ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صدقے کے فضیلت کے متعلق یہاں 2 باتیں بیان فرما دی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عام نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کا کم از کم اجر 700 گنا سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کی قبولیت کا معیار ذکر فرمایا کہ وہ کیا ہے، نمبر 1 صدقہ محض رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو ہم مسجد پہ خرچ کرتے ہیں، مسجد میں خرچ کرنے کے بعد یا مدرسے بنانے کے بعد یا دین کے کسی شعبے میں صرف اللہ کی رضا ہو، دیا اور بس اس کو بھول گئے۔ اور دوسرا کہ وصول کنندہ جو ہے جس کو دے رہے ہیں اس پر احسان نہ جتلایا جائے کہ میں نے اتنا مال دیا ہے، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ اور تیسری شرط اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ اس صدقے کے بدلے میں اذیت نہ دی جائے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم
وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ اس کے پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے کیا نہیں لاتے، منن احسان، ولا اذن، اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ دو شرطیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ خرچ کرنے کے بعد نہ اس پر احسان کرتے ہیں، نہ اسے جو ہے وہ چیز دے کر تکلیف دیتے ہیں۔ اب احسان کرنے کے کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو صدقہ دیا، پھر اسے بار بار یاد دلاتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے تمہیں وہاں سے زکوٰۃ نہیں دی تھی، پیسے نہیں دیے تھے، یہ یاد دلاتے ہیں۔ یا یہ بھی احسان ہے، اس کو تنگ کرنا ہے کہ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو میں نے فلاں سے زکوٰۃ لے کے دی ہے، یا فلاں آدمی پر میں نے صدقہ کیا، یا لوگوں کے سامنے بھی اس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس محتاج کو کوئی چیز دی جائے اس کے بدلے میں اس سے مزدوری لی جائے، بیگار لیا جائے، اچھا یار تم فلاں وقت آنا، میرا وہ گھر میں تھوڑا سا کام ہے نا، وہ کام میرا کر دینا۔ اب وہ بیچارہ سمجھتا ہے یار ہر سال یہ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، میں مستحق ہوں، میری مجبوریاں ہیں، چلو یار میں اس کے گھر کا کام نہیں کروں گا تو یہ میری زکوٰۃ بند کر دے گا۔ تو اگر وہ واقعی نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی میں تو مجبور ہوں، میں نے فیکٹری جانا ہے، ٹھیک ہے میں اپنی اچھا میں تو تجھے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تجھے مال دیتا ہوں، چلو دیکھ لیں گے تم۔ تو یہ ساری صورتیں صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے کی۔ تو اللہ نے یہاں پہلی شرط کیا بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں کرتے، منن احسان، ولا اذن، اور نہ تکلیف جو ہے ستانا ان کو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ستانے میں ہے کہ کسی کو دھکا دیا جائے، پٹائی کر دی جائے، گالی نکالی جائے، تان و تشنیع کی جائے، ملامت کی جائے، یہ سب ایذا رسانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرنے کے بعد ایسی بری حرکات سے باز رہتے ہیں، پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، جو انہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ پہ دیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ اگلے جہان آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، بلکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ان کو اللہ سوار دیں گے، ان کو کامیاب اور کامران فرمائیں گے۔ اب ایک بات دیکھیں، یہ جو جمہوریت ہے، جمہوری نظام، اس میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جو آدمی، جو ناظم ہے یا کوئی بھی ہے، وہ جو کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہ دکھلا کے دیتا ہے۔ میں فلاں کو جو ہے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے ناظم صاحب فلاں کو فلاں چیز دے رہے ہیں۔ کئیوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ جی ملک صاحب نے، ناظم صاحب نے، ایم پی اے صاحب نے، ایم این اے صاحب نے جو ہے، بلکہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، میڈیا کو بلاؤ جی، وہ دکھائیں کہ ہم یہ فلاں چیز فلاں کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس آیت کے روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقے کو کوشش کی جائے چھپا کے دیا جائے۔ اسی لیے حضور نے حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے صدقہ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اپنے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں ان کو جو ہے چھپ کر دیا جائے، دے کے آدمی بھول جائے، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔ احسان جتلانا تو بہت بڑی بات۔ تو اس کے مقابلے میں جو آدمی کسی کی محتاج کی مدد کرتا ہے اور جو ہے اس کو پھر احسان جتلاتا ہے یا اذیت دیتا ہے تو اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا معصیت میں، گناہ کے اندر مبتلا ہو کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف نظر شفقت سے دیکھنا پسند بھی نہیں فرمائیں گے، شفقت کی نگاہ اللہ نہیں فرمائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حضور نے فرمایا پاک بھی نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کے لیے عذاب علیم تیار ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اللہ ان کو دردناک عذاب میں جو ہے مبتلا کریں گے۔ آخری بات اللہ نے فرمائی، بعض اوقات سائل جب آتا ہے تو وہ لجاجت، منت سماجت کرتا ہے اور اپنے سوال پر اصرار کرتا ہے، بار بار مانگتا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا قول معروف، دستور کے مطابق نرم جواب دینا، و مغفرت، درگزر کر دینا، اس کے اصرار پر بد زبانی سے پرہیز کرنا، یہ خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذن، جس کے بعد اذیت دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سائل نے بضد ہو کر کچھ مانگا تو اسے نرمی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور دیتا، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔
وہ پھر بھی مانگتا ہے، پھر بار بار کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو تان و تشنی گالی دی جائے، دھکے دیے جائیں، تو ایسا کرنے سے صدقہ اگر دے بھی دیا جائے تو وہ صدقہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کی ضرورت ہے، بلکہ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کا فائدہ ہے، اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا حلیم، اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، اکثر اوقات مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے میں آئے تو پکڑتا بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، پوری دنیا میں یا اللہ اپنے قرآن اور سنت کے نظام کو غالب فرمائیے، سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو صدقات خیرات ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ اجر جو آپ کے ہاں ہے یا اللہ اپنی رضا سے نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔